باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک ہمارے بھائی ہیں محمد مبشر، انہوں نے سوال کیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے کی جائے گی اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کا وقت کون سا ہے اور اس میں کون کون سی صورتیں جو ہیں پڑھی جائیں گی، اور صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے اس کی فضیلت یا درجہ کیا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی بات کی جانب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا کہ میرے چچا ایک ایسا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، ہو سکے تو آپ نے اس کو روزانہ کرنا ہے، اگر روزانہ نہ کر سکو تو اس کو آپ نے ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں بعد نہ کر سکو تو اس کو مہینے میں ایک مرتبہ، مہینے بعد نہ کر سکو تو اس کو جو ہے سال میں ایک مرتبہ، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ تو اس کی فضیلت ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کا وقت جو ہے وہ 3 اوقات مکروہ جو ہے جب کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ طلوع آفتاب کا وقت ہے، غروب آفتاب کا وقت ہے اور استوا کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ جب چاہے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگلی بات رہی کہ نیت کیسے کریں گے۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، جو بات ہمارے دل میں ہوگی اس کو نیت کہا جائے گا۔ اب جو ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ 3 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں یا 2 پڑھ رہے ہیں یا 4 پڑھ رہے ہیں، یہ مستحب عمل ہے۔ زبان سے اقرار کر لینا یہ ایک ثواب ہے، اس کا الگ سے ایک درجہ ہے۔ تو اس کی نیت کر کے اس کے بعد ہم نے پہلی تکبیر، جب ہم نے کہہ لی تکبیر تحریمہ میں، ہم قیام میں کھڑے ہوگے، نماز میں کھڑے ہوگے، سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں گے۔ اس کے بعد 15 مرتبہ کلمات جو ہم نے پڑھنے ہیں وہ تیسرا کلمہ کے پہلے کلمات ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ قرات کو شروع کرنے سے پہلے، الحمد شریف پڑھنے سے پہلے ہم 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی ساتھ میں سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے رکوع میں جانے سے پہلے، پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ پہلے 3 تک تسبیحات جو ہیں رکوع والی وہ پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی کلمات جو ہے تیسرا کلمہ کے وہ پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، جس کو قومہ کہا جاتا ہے۔ قومے میں 10 مرتبہ پھر پڑھا جائے گا یہی کلمہ، اور اس کے بعد ہم سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جا کر ہم نے پہلے 3 تسبیحات سجدے والی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سجدے کے بعد جو 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر ہم یہ کلمات پڑھیں گے۔ پھر ایک سجدہ مکمل کر کے دوسرے سجدے سے پہلے ہم بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے مابین درمیان، اس کو کہا جاتا ہے جلسہ۔ تو 2 سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں 10 مرتبہ ہم پھر وہاں پہ پڑھیں گے۔ تو پھر دوسرے سجدے میں پھر 10 مرتبہ پہلے 3 تسبیحات سجدے والی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھا جائے گا۔ اسی ترتیب سے ہم پڑھیں گے ایک رکعت میں 75 مرتبہ، 75 مرتبہ جو ہے وہ ایک رکعت میں مکمل ہو جائے گا۔ پھر دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، پہلے ہم جو ہے وہ 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں گے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھ کر ساتھ میں کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے، پھر ہم رکوع میں چلے جائیں گے، 3 تسبیحات وہاں پہ پڑھ کے رکوع والی، اس کے بعد پھر جو ہے یہی کلمات ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے، یعنی کہ وہی ترتیب جو پہلی رکعت میں تھی۔ اب 2 رکعت جو ہے وہ ہماری 2 رکعت مکمل ہوگی۔ ان کو مکمل کرنے کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے، اس کو کہا جاتا ہے قاعدہ اولا۔ اب قاعدہ اولا بھی مکمل پڑھا جائے گا، جیسے کہ ہم قاعدہ اخیرہ آخری تحیات جیسے مکمل پڑھتے ہیں، ویسے اس نماز میں 2 قاعدے آئیں گے، ایک قاعدہ اولا آئے گا، ایک قاعدہ اخیرہ آئے گا۔ تو دونوں التحیات جو ہیں وہ دعائے مسورہ تک مکمل پڑھے جائیں گے، التحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھے جائیں گے۔ اب پہلا التحیات جب ہم نے یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیا، اس کے بعد جو ہے ہم نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ وہ تیسری رکعت بھی ہم نے ثنا سے شروع کرنی ہے، پہلے ثنا پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد الحمد شریف سے پہلے 15 مرتبہ، پھر اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے ہر ایک رکعت میں ہم نے 75 مرتبہ جو ترتیب آپ کو بتائی گئی ہے۔ بات کو اس لیے مختصر کر رہا ہوں تاکہ بات طویل نہ ہو جائے اور ویڈیو جو ہے وہ لمبی نہ ہو جائے۔
جو ترتیب آپ کو پہلی رکعت میں سمجھائی ہے اسی ترتیب کے اعتبار سے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے اس کا طریقہ۔ اس بات کو آپ اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے اعزا کرما میں آپ اس کو شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ چل سکے۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔